بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور جب منافقین اور دلوں میں بیماری رکھنے والے کہہ رہے تھے، اب یہاں پہ منافقین کا الگ نام آیا، ویسے نفاق بھی دل کی بیماری ہے، لیکن یہاں پہ دلوں کی بیماری کمزور ایمان والے، جو ایمان غزوہ احد جیت لی، اب تو کچھ ہو گیا، چلو ایمان لے آؤ، اب دیکھا کہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہیں، اب ان کی بھی جان نکل گئی تھی، برباد گیا۔ کامل ایمان والا ڈٹ جاتا ہے، مضبوط ایمان والا ڈٹ جاتا ہے، کیوں؟ مر کے کدھر جانا ہے، آگے کون سی جگہ ہے، تو کیا ہو گیا؟ اور جس کو یہ ایمان نہ ہو کہتا مارا گیا، کیونکہ اصل میں دنیا میں رہنے کا اس کا زیادہ موڈ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب منافقین اور دلوں میں بیماری رکھنے والے یہ کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ مسلمان بھی کہہ رہے تھے۔ موت سامنے جب آ جاتی ہے، بالکل اللہ جب ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے، ان آزمائشوں سے یہ لوگ گزارے گئے ہیں، تب دین وہاں ڈٹ جانے والوں کی وجہ سے دین پہنچا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے یثرب والو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لوٹ جاؤ، پروپیگنڈا۔ سارے آئے ہوئے تھے خندق کی سائیڈ پر، کیونکہ ادھر سے انٹرنس تھی، تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر تمہارے گھر ادھر ہے پیچھے، اگر کوئی پیچھے سے چڑھ کے آ گیا تو تمہارے بیوی بچوں کو کیا بنے گا؟ کیونکہ اندر سے ملے ہوئے لوگ بھی تھے، سازشیں تھی، تو پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ لوگ وہاں رسول اللہ کو چھوڑ کر اور اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے چلے جائیں۔ اے یثرب والو، یہاں مت ٹھہرو، یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، لوٹ جاؤ۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے گھر تو کھلے، وہاں بچانے والا ہے ہی کوئی نہیں، آپ ہمیں ادھر لے آئے، پیچھے سے کافر آ گئے تو ہمیں کون بچائے گا، ہمارے بیوی بچوں کو کیا بنے گا؟ یہ جب مصیبت آتی ہے تو آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہوتا ہے نا، ٹیم جیت جائے، آپ دیکھتے ہیں کرکٹ کی ٹیم جیت جائے، سارے ایپ دھل جاتے ہیں، ساری قوم سر پہ ماتھے پہ ان کو آنکھوں پہ بٹھا رہی ہوتی ہے، اور جیت کے آخر میں ہار جائے سب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جب دیکھ رہے تھے کہ اب موت سامنے آ گئی ہے تو کمزور ایمان والے کیا کرنے شروع ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کو چلو چلو چھوڑو، یہاں پر رسول اللہ نے جو کرنا تھا دیکھ لیا، کوئی اللہ کی مدد نہیں ہے، اپنے اپنے گھر کی فکر کرو۔ تو یہ کہتے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، یہ بات نہیں تھی، وہ صرف یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے تاکہ منافقین یہودیوں سے جا کر کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب کافر اندر آ جائیں ان کو تو ماریں گے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں تم بچا لینا ان کافروں سے۔ اللہ سے زیادہ کافروں سے ڈر رہے تھے، جیسے آج بہت سارے مسلمان اللہ سے زیادہ امریکہ سے ڈرتے ہیں، ہے نا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بتا اللہ نزدیک ہے یا مکہ نزدیک ہے؟ کہتے ہیں مکہ نزدیک ہے، کیونکہ ابھی فوراً لگ جائے گا۔ اللہ جو کہتا ہے میں شہر کے جان سے قریب ہوں، وہ انسان بعض اوقات دور کر دیتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے خدا بند عالم کی نافرمانیاں کر دیتے ہیں۔ یہ ساری آیات عبرت ہے، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے حقیقی مومنوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور پروپیگنڈوں کی زد میں آنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر دشمن ان پر شہر کے اطراف سے گھس آتے، یہ لوگ جن کی یہ حالت ہے، اگر دشمن گھس آتے اور پھر انہیں اس فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ اس میں پڑ جاتے اور صرف تھوڑا ہی توقف کرتے، یعنی اگر یہ جو لوگ یہ حرکت ان کی حالت ہے، اگر کافر شہر میں گھس آتے اور وہ ان سے کہتے چھوڑو اسلام کو، تو یہ کم ہی توقف کرتے اور اسلام سے پھر جاتے۔ جن کی یہ حالت ہو رہی ہے، یہ مسلمان بنے ہوئے ہیں لیکن آزمائش میں یہ مسلمان
نہیں ہوتے. اور آخری آیت آج کے لیے، حالانکہ پہلے یہ لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اس جنگ میں پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے ساتھ ہونے والے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. جو اللہ سے عہد کیا تھا دنیا میں، وہ عہد تم نے پورا کیا یا پورا نہیں کیا. صدق اللہ العلی العظیم.